ترقی پذیر ممالک سے کچھ لوگ معاشی آسودگی کے لیے غیر قانونی طور پہ بارڈر پار کرتے ہیں اور دوسرے ملک میں جا کے فروکش ہو جاتے ہیں۔ ان کے اس عمل کو ہمارے عرف میں ڈنکی کہا جاتا ہے۔ بے شمار ایجنٹس ایسے بھی ملتے ہیں جو کہ فخریہ طور پہ یہ لفظ ڈنکی استعمال کرتے ہیں اور سادہ لوگوں سے خطی رقم حاصل کر کے انہیں بارڈر پار کرواتے ہیں۔ آئے روز خبریں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو مناظر ملتے ہیں جو کہ دل خراش ہوتے ہیں کہ کئیوں کی اموات ہو جاتی۔ سہانے خواب لیے کوئی یورپ کے ساحلوں پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، کوئی راستے میں مار دیا جاتا ہے، تو اس قسم کے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ڈنکی کے ذریعے غیر مسلم ممالک میں یا ایون مسلم ملک میں جانا کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر یہ ناجائز ہے تو اگر کوئی شخص ڈنکی کے ذریعے یورپ چلا گیا، اٹلی چلا گیا، انگلینڈ، امریکہ چلا گیا، تو کیا اس کی آمدن حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ اولاً یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلامی ملک چھوڑ کر بلا وجہ غیر مسلم ممالک میں آباد ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم ممالک میں جانے کی کچھ جائز صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص ٹریٹمنٹ کی غرض سے وہاں پہ جانا چاہے، یہاں پہ علاج نہیں ہے وہاں پہ علاج موجود ہے تو اس کو جانے کی اجازت ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ایسی تعلیم جو اس کے لیے، اس کی قوم کے لیے نفع بخش ہو، اور وہ علم و تعلیم اپنے ملک میں ممکن نہ ہو تو وہ غیر اسلامی ملک میں جا سکتا ہے۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ تبلیغ کے نقطۂ نظر سے کہ میں غیر مسلموں کے سامنے اپنے آپ کو رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کروں گا اور انہیں میں دائرہ اسلام میں داخل کروں گا۔ یہ کچھ جائز صورتیں ہیں کہ آپ غیر اسلامی ملک میں جا سکتے ہیں۔ معاشی حوالے سے اگر گفتگو کریں تو اپنے ملک میں معاش کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر یہاں پہ معاشی وسائل میسر نہ ہوں تو بامر مجبوری اپنا ملک چھوڑ کر کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی ملک میں جائیں، اور اگر اسلامی ملک میں جانا ممکن نہ ہو تو پھر غیر اسلامی ملک میں بھی جانے کی اجازت ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ اپنا آپ میں رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کروں گا، حضور علیہ السلام کا امتی نظر آؤں گا، لوگ میری طرف دیکھیں گے، میرے اعمال افعال کردار کی طرف دیکھیں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ لہٰذا ڈنکی ایک غیر قانونی عمل ہے اور حضور علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ کنز العمال میں حدیث ہے، جناب صدیق اکبر بھی راوی ہیں، مولا علی بھی راوی ہیں۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم جاندو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ اپنا آپ ذلت میں ڈالے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کوئی اپنا آپ ذلت میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اس کام میں مبتلا کرنا جس کام میں اس کو مبتلا نہیں کیا گیا۔ آپ عزت کے ساتھ بیٹھے رہیں تو کیا ضرورت ہے ضلالت اختیار کرنے کی؟ رہا یہ سوال کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے یعنی ڈنکی کے ذریعے دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ دیکھیے، غیر قانونی طور پہ جانا یہ تو حرام ہے، لیکن اگر وہاں وہ جائز طریقہ اختیار کر کے کچھ آمدن حاصل کرتا ہے تو اس کی یہ کمائی ہرگز حرام نہیں ہوگی، یہ کمائی اس کے لیے حلال ہی ہوگی۔